وَبِعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ بھی مومن ہیں، فلاح پانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنی عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا دو صفات، امانت اور عہد کی حفاظت بھی ایمان کا پیمانہ ہے۔ حدیث بھی اس کی تشریح میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں، جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں، اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو گویا یہ دو چیزیں ہیں، بہت زیادہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ امانت نکل گئی تو ایمان کا جنازہ اٹھ گیا، اور وعدہ خلافی شروع ہو گئی تو دین کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ امانت اور وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے علیدۃ الدین، وعدے کی کیا بات پوچھتے ہو، وعدہ تو دین ہے، کل دین ہی گویا وعدے کے گرد گھومتا ہے۔ کیونکہ وعدہ ہم کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وعدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ وعدہ ہے، ایاک نعبد وعدہ ہے، ایاک نستعین وعدہ ہے۔ تو لہٰذا العدۃ الدین، دین پورے کا پورا وعدوں ہی پر تو منحصر ہے، دین کا تو تعلق ہی تمہارے وعدہ ایفائی عہد کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا امانتوں کا پاس اور وعدوں کی حفاظت کرنا بھی مومنوں کا اور فلاح پانے کے لیے لازم ہے۔ امانتیں کون کون سی ہیں جی؟ امانتیں ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی ہمارے پاس ہیں، ہمارے ہاتھ، پاؤں، اعضاء، آنکھیں، دل، دماغ، زبان، اللہ کی امانتیں۔ یہ علم نعمت بھی ہے اور امانتیں بھی ہیں۔ ان امانتوں میں خیانت سے بچنا ہے۔ یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء کی امانتیں ہیں، ان کی امانت کا حق کیا ہے؟ ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہے، اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق استعمال کرنا ہے، حرام کردہ چیزوں میں ملوث نہیں کرنا، اور پھر اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت پہ پیش کرنا ہے۔ یہ ہے امانتوں کا پاس۔ دنیاوی امانتیں کون سی ہیں؟ کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی مال، کوئی نقدی جو کوئی ہمارے پاس رکھتا ہے وہ امانت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ امانتیں ہیں۔ سونا، چاندی، مال، نقدی تو امانت ہے، وہ بھی کوئی دے دے تو اس کو واپس اس کے مطالبے پر کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تجھے کوئی شخص اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے، ارے کیوں دیکھ رہا ہے دائیں بائیں؟ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کسی اور نے تو نہیں سنا۔ جب کوئی شخص تجھے اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو اس کی وہ بات یا اس کی وہ راز بھی تیرے پاس ضمانت ہے۔ وہ جو سہیلیاں میری، آپ کی، ہمارے ماتحت ہمارے کوئی رشتہ دار ہم میں آ کے کنفائڈ کرتے ہیں، ہم سے مشورہ لیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں، کچھ نہیں تو اپنی سپورٹ کے لیے ہمیں آ کے کئی دفعہ اپنی بات بتاتے ہیں، تو وہ بات کیا ہوتی ہے؟ اس کو گلے میں ڈھول ڈال کے یا ہاتھ میں موبائل لے کے فیس بک کے اوپر یا میسیجنگ یا واٹس ایپ کے اوپر اس کو نشر نہیں کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو امانت سمجھ کے اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بھی امانت ہے۔ اور ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کی عزت، مال، آبرو، راز، اس کے ماں باپ، بوڑھے کمزور بیمار ماں باپ بھی بیوی کے لیے اس کے شوہر کی امانت ہے۔ بیوی کی شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کا گھر بار، مال، عزت، آبرو، راز بیوی کے پاس کیا ہے؟ اس کی امانت ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اچھی بیویوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے رازوں اور جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ سب امانتیں۔ اور سب سے زیادہ امانت دار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی امانتوں کا پاس! ارے کون کون امانتیں رکھوا رہا ہے؟ خون کے دشمن، جانی دشمن، کافر، فاسق، فاجر آپ کے امین ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں۔ اتنے امین تھے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی امانت سونپی تھی۔ چنے اسی لیے تو گئے تھے۔ امانت بڑی چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں فاجروں کی صرف امانتیں سونپی نہیں جا رہی ہیں، ہجرت کے موقع پر جب کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، جوان بیٹیوں کا، بستی کو چھوڑنے کا خوف، جان کے جانے کا خوف، سارے خوف ہیں، سارے غم ہیں، سارے دکھ ہیں، ساری تکلیفیں ہیں، سارے غم ہیں، ساری پریشانی، اللہ کا حکم ہے ہجرت کریں۔ اس موقع پر بھی کیا یاد ہے؟ امانتیں یاد ہیں۔ اور کس کی امانتیں ہیں؟ دشمنوں کی۔ ارے وہ جو خون کے بھوکے بھیڑیے گھر کے باہر
محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں, آپ کی سر کی قیمت 100 اونٹ لگانے والے ہیں, ان کی امانتیں ہیں لیکن ان کی بھی واپس ضرور ہوں گی. یہ ہے امانت. اپنے دشمنوں کی, کافروں کی, فاسقوں کی, فاجروں کی, بت پرستوں کی, قتل کے منصوبے بنانے والوں کی بھی امانتیں ہیں, لوٹائی جائیں گی اور ضرور لوٹائی جائیں گی. اور the most difficult situations, the most treacherous of situations کے اندر بھی, most critical situation کے اندر بھی امانتیں واپس کی جائیں گی. بڑے سے بڑے دشمن کی بھی واپس کی جا رہی ہے, اور امانتیں لوٹانے کے لیے اپنے سب سے عزیز کو پیش کر دیا جائے گا. یہ ہے امانت کی اہمیت. کیونکہ یاد رکھیے گا, اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, دین نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نفاق ہے. منافق کی 4 علامتوں میں سے 2 علامتیں یہ ہیں. بخاری کی حدیث جس میں 4 علامتیں ہیں, وہ پکا منافق ہے. جب تک وہ یاد چھوڑ نہیں دیتا, چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہے. وَإِذَا قَامَ وَإِذَا صَلَّى, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, لیکن یہ 4 صفتیں اس کے اندر نفاق ہے. کون سی؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ دیا جاتا ہے, اذا عہدہ اخلفا, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اذا اؤتمنہ, امانت دیا جاتا ہے, خوانا, خیانت کرتا ہے, واذا خاصم, لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. تو یہ 2 صفتیں ایک کلمہ گو کو کیا بنا دیتی ہیں؟ منافق بنا دیتی ہیں.